قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کو جس نے بھی پکڑا وہ سورہ ستارے تک پہنچا، اور جس قوم نے قرآن کو فراموش کیا تاریخ گواہ ہے کہ وہ نسیم منسیہ ہو کر رہ گئے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو انسان کے اندر روح پھونکنے کا کام کرتی ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ صحابہ کے زمانے میں، آپ علیہ السلام کے زمانے میں ذرا یہ بتاؤ کیا قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب تھی؟ نہیں تھی، واحد قرآن ہی تھا، جس کی وجہ سے صحابہ کو آج بھی دنیا یاد کرتی ہے اور قیامت کی صبح تک یاد کرے گی۔ تو قرآن یہ انسان کو ایک راستہ دکھاتا ہے، ایک طریقہ دکھاتا ہے، جو بھی اسے پکڑے گا وہ ایک دن خوشبو بن کر زمانے میں آئے گا، جیسا کہ صحابہ ہمارے سامنے زندہ جاوید مثال ہے۔ اسی طرح آج ہم پر جو ظلم ہو رہا ہے، توجہ سے سنو، آج ہم پر جو ظلم ہو رہا ہے، اغیار کے طرف سے ہم پر جو مصائب ٹوٹ رہے ہیں، اس کی اصل وجہ قرآن کو چھوڑنا ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑنا ہے۔ اب تمہارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ ارے بھائی ہم قرآن کو کیسے چھوڑے ہیں؟ ہر مدرسے میں، ہر مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تم بھی حافظ ہو، ہم بھی حافظ ہیں الحمدللہ، ہر مدرسے میں قرآن پڑھا جاتا ہے، پھر قرآن کو ترک کرنے کا کیا مطلب؟ پھر قرآن کو ہم نے چھوڑا ہی کیسے ہے؟ میرے بچوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ 14ویں صدی کا ایک مجدد جس کا نام شیخ محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا جب وہ مالٹا کے جیل میں تھے۔ کہاں تھے؟ مالٹا کے جیل میں تھے، جب انگریزوں نے انہیں پکڑا اور گرفتار کر کے مالٹا کے جیل میں ڈال دیا۔ جب وہ وہاں رہے اور وہاں سے جب وہ رہائی پائے تقریباً 3.5 سال کے بعد، تو ایک پروگرام کا انعقاد ہوا، علماء نے پروگرام منعقد کیا۔ اس پروگرام میں، اس جلسے میں، بہت بڑا جلسہ تھا، ہندوستان کے سارے علماء جو بڑے بڑے تھے، نامور تھے، مشہور تھے، وہ سارے کے سارے پہنچے تھے۔ اس پروگرام میں حضرت نے یہ بات کہی کہ میں 3.5 سال تک یہ مسلسل سوچتا رہا کہ آج جو انگریز ہم پر مسلط ہے اور ہم پر حکمرانی کر رہا ہے اور ہم پر ظلم کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم مظلوم ہوتے جا رہے ہیں؟ کیوں ہم ظلم کی چکی میں دن بدن پستے جا رہے ہیں؟ کارن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں 3 سال تک مسلسل کوشش کرتا رہا کہ آخر سمجھ میں تو آئے، اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کہا تھا تو قرآن کو کیسے چھوڑ دیا؟ ہم بھی پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھتے ہو۔ تو قرآن کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے اس کے تقاضے کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، اس کے تقاضے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن صرف طوطے کی طرح رٹ لینا اور اسے پڑھ لینا تراویح میں، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے اسے پکڑو۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ ہم کہاں داخل ہیں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ کے بعض احکام کو ہم مانتے ہیں اور بعض احکام کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہاں مکمل طور پر اسلام میں داخلہ ہوا ہے؟ تو اسلام میں جب تک مکمل طور پر مسلمان داخل نہیں ہوں گے، ان پر ظلم ہوگا، ان پر زیادتی ہوگی، ظلم و ستم کی چکی میں وہ دن بدن پستے جائیں گے۔ اس لیے قرآن کو اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ بناؤ۔ اسی مناسبت سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ آج تک تم نے قرآن کو رٹا ہے، اب سمجھو کہ قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کیسی یہ مقدس کتاب ہے، اس کے اندر ہے کیا، اس کو سمجھو۔ اصل بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک اور بات بتا دوں
کہ اس جہان میں تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء ہیں. کتنے آئے ہیں؟ 1,25,000 انبیاء علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے ہیں. لیکن ان سبوں کو کتاب نہیں دی گئی. بعض پیغمبر ہیں جن کو کتابیں دی گئیں. کتابیں ٹوٹل روایات سے جو ہمیں ملتی ہے وہ 104. کتنی کتابیں ملتی ہیں؟ 104. یعنی آسمانی کتابیں جو منزل من السماء ہے، جو اللہ کی جانب سے اتری ہوئی ہے، ان کی تعداد مکمل کتنا ہے؟ 104. ان 104 کتابوں میں سے بڑی بڑی کتابیں کتنی ہیں؟ 4. اور 100 جو کتابیں ہیں یہ صحائف ہے، یہ صحیفہ ہے، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں. ٹھیک ہے؟ 4 کتابیں ان میں سب سے بڑی ہے. نیچے سے آؤ، پہلے نمبر پر لے لو کس کو؟ زبور کو لے لو. یہ کس پر نازل ہوئی ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر. اس کے بعد توریت، یہ کس پر نازل ہوئی ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر. اس کے بعد انجیل، یہ کس پر نازل ہوئی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. تو قرآن مقدس یہ سب سے بڑی کتاب ہے. سب سے جو میں بتا رہا ہوں اس کو توجہ سے سنو، یہ علمی باتیں ہیں، کوئی بھی تم سے پوچھ سکتا ہے. ایک مسلمان ہو تو کچھ اسلامی چیزیں جانو. سب سے بڑی کتاب جو سب سے اخیر میں نازل ہوئی قرآن مقدس ہے، یہ کس پر نازل ہوئی ہے؟ یہ بات تمہیں سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ انبیاء کی تعداد 1.25 لاکھ ہے، اور کتابیں مکمل روایات سے جو ثابت ہوتی ہے 104 ہے. اور ان 104 کتابوں میں معزز کتابیں کتنی ہیں؟ 4 ہے. آخری کتاب کون سی ہے؟ قرآن مقدس ہے. اب یہ سمجھو کہ کیا ان 104 کتابوں پر عمل کرنا کیا اب بھی ضروری ہے؟ کیا اب بھی ضروری ہے؟ یہ سوال پیدا ہوگا نا. اس لیے کہ کتاب یہ قرآن جیسے اللہ کی کتاب یہ بھی ہے، اسے وہ بھی ہے، تو اس پر جیسے عمل کرنا درست ہے اور ہم عمل کرتے ہیں، کیا اسی طرح ان کتابوں پر بھی عمل کیا جائے گا؟ اب اس کو سمجھو. یہاں یہ ہے کہ ان کتابوں پر عمل کرنا منسوخ ہو چکا ہے. کیا ہو چکا ہے؟ ہاں. علماء کا اس میں مختلف رائے ہے، لیکن جو پکی بات یہ ہے کہ ان کتابوں کو عمل کرنے کی نیت سے پڑھنا یہ منسوخ ہے. یہ کیا ہے؟ منسوخ ہے. ہاں، کوئی عالم ہو اور وہ بھی عالم بہترین ہو، اسے علم ہو، شعور ہو، حدیث کا علم رکھتا ہو، قرآن کا علم رکھتا ہو، وہ بائبل کو یعنی انجیل کو اور توریت کو پڑھے، اس نیت سے پڑھے کہ میں ان کو پڑھ کر تقابل ادیان میں حصہ لوں گا. یعنی بائبل کو پڑھوں گا، توریت کو پڑھوں گا، اور ان کو پڑھ کر ان کی قیمتی باتوں کو جو ہے لکھوں گا، اور پھر ان باتوں کے ذریعے اسلام کو یعنی اس قرآن کے ماننے والوں کی تعداد دن میں بڑھاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ انجیل جس وقت اللہ نے اتارا تھا اس کے کچھ سال کے بعد لوگوں نے اس میں چینجنگ کر دی. اس میں کیا کر دی؟ ہاں، تبدیلی کر دی. توریت جب آسمان سے اترا ٹھیک تھا، جب اللہ نے دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن بعد میں یہودیوں نے اس میں چینجنگ کر دی. اسی وجہ سے یہ فیصلہ ہوا من جانب اللہ کہ اگر توریت کو، بائبل کو یعنی انجیل کو کوئی عمل کی نیت سے پڑھتا ہے تو اسے نہیں پڑھنا چاہیے. اسے میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں. یہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، نام سنا ہے ان کا؟ ہاں، یہ دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ اہل کتاب سے یہی آسمانی کتابوں میں سے ایک ٹکڑا لیا، آسمانی کتابوں کا ایک ٹکڑا لیا اور لے کر حضور کے پاس آئے، اور آ کر آپ سے کہا کہ اللہ کا رسول کیا میں اس کتاب کو پڑھوں؟ کیا میں اس کتاب کو پڑھوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً غصے میں آ گئے اور آپ نے یہ کہا کہ اے خطاب کے بیٹے یعنی اے عمر،
کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان باتوں پر عمل کرے جو باتیں صحیح نہیں ہے اور ان باتوں کو چھوڑ دو جو باتیں صحیح ہے؟ یعنی تم اس کتاب کو پڑھ رہے ہو، اس کتاب میں ہیرا پھیری ہے، اس کتاب میں عیسائیوں نے تبدیلی کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو باتیں غلط ہو، جو انہوں نے اپنی طرف سے لکھی، اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہے، اس پر عمل کر بیٹھو، اور جو باتیں صحیح ہو اس کو یہ سوچ کر چھوڑ دو کہ لگ رہا ہے کہ انہی لوگوں نے لکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے، اس کتاب کو چھوڑو، اللہ کی قسم اگر موسیٰ بھی اس وقت موجود ہوتے تو قرآن پر عمل کرتے، میری تابعداری کرتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ اس لیے انجیل کو اور اسی طرح توریت کو جو ہے عمل کی نیت سے پڑھنا یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ اگر ہم پڑھتے ہیں، کم علم ہے تو بھٹک سکتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی تمہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ فتنے کا دور ہے، عیسائیوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں کرسچن یعنی عیسائیوں کی تعداد کتنی ہے؟ سب سے زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ تعداد کس کی ہے؟ عیسائیوں کی ہے۔ یہودیوں کی تھی، لیکن ایڈولف ہٹلر نے جو جرمن کا تلاشا تھا، ایک وقت میں کھڑا کر کے 22 لاکھ یہودیوں کو تختے دار پر لٹکایا تھا، یعنی موت کے گھاٹ اتارا تھا دوا وغیرہ کے ذریعے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہودیوں کی تعداد ختم ہو گئی۔ اس لیے 22 لاکھ کم تھوڑی ہوتا ہے، بہت پہلے کی بات ہے۔ عیسائیوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور ان کی کوشش بھی ہو رہی ہے۔ اس لیے تمہارے سامنے، تم بچے ہو، کم علم ہو، مختلف طریقوں سے سفروں میں تمہیں پھنسایا جائے گا۔ کبھی بائبل کا حوالہ دیا جائے گا، کبھی توریت کا حوالہ دیا جائے گا، لیکن حوالات سارے کے سارے غلط ہوں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بائبل کا حوالہ دے یا کوئی زبور کا حوالہ دے یا کوئی جو ہے توریت کا حوالہ دے تو فوراً اسے قبول نہیں کرنا ہے، انکار بھی نہیں کرنا ہے، قبول بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ اس پر خاموشی اختیار کرنی ہے اور اپنے زمانے کے جو علماء ہیں ان کی طرف رجوع کرنا ہے اور اسے پوچھنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ باتیں ہو گئی، ٹھیک ہے، قرآن کے سلسلے میں جو بات تھی۔ اب دیکھو، یہ پہلا دن ہے اور مجھے کہا گیا ہے کہ سورہ یوسف کا جو ہے درس دیجیے آپ۔ سورہ یوسف یہ کس پارے میں ہے؟ مرحبا پارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ یوسف یہ قرآن کی ایک خوبصورت سورت ہے، سورہ یوسف۔ اس کو میں شروع کرتا ہوں، اس کو دیکھو، میں ترجمہ کروں گا 2-3 لائن، بس زیادہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم لوگ سمجھ سکو، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے جس کی وحی ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں، اور بے شک اس سے قبل آپ اس واقعے سے بے خبر تھے۔ سورہ یوسف 3 لائن کا میں نے ترجمہ کیا ہے، بس اتنا ہی مجھے بتانا ہے۔ پہلے یہ جان لو کہ سورہ یوسف یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ کہاں نازل ہوئی؟ یہ بھی یاد رکھو کہ قرآن کچھ مکہ میں نازل ہوا ہے اور کچھ مدینہ میں نازل ہوا ہے۔ یہ بتاؤ پہلے قرآن کہاں نازل ہوا ہے؟ بات ذہن میں رہے گی نا؟ تو سورہ یوسف یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ یوسف سے پہلے 52 سورتیں نازل ہو چکی تھی۔ کتنی سورتیں؟ 52 سورتیں۔ 52 سورتیں نازل ہوئی، تو اب اس کا نمبر کتنے پر آئے گا؟ 53 پہ۔ سورہ یوسف کے اندر رکوع کتنے ہیں؟ نہیں پتا کتنے رکوع ہیں؟ 12 رکوع ہیں۔ آیتیں کتنی ہیں؟ 111، ایک کم۔ تو سورہ یوسف مکہ میں نازل ہوئی، جس کو ذہن میں رکھو، اس لیے میں پوچھوں گا، مکہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے 52 سورتیں نازل ہو چکی تھی اور اس کے اندر رکوع 12 ہے اور آیتیں ایک کم 111 ہے، ٹھیک ہے۔
یہ سورت کیوں نازل ہوئی؟ یہ سورت کیوں نازل ہوئی؟ اسی کو کہتے ہیں، اسی وجہ کو جاننے کو کہتے ہیں شان نزول۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ شان نزول۔ شان نزول کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ سورت کیوں نازل ہوئی، یعنی کیا وجہ بنی تھی کہ اللہ نے اس سورت کو نازل کیا۔ اسی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ شان نزول، شان ورود۔ ٹھیک ہے، کیوں نازل ہوئی؟ دیکھو شان نزول کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ابتداء اسلام یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تبلیغ کرنے لگے تو یہودیوں کو دیکھا نہیں گیا، انہوں نے مختلف طریقوں سے رسول اللہ پر اعتراض کھڑا کیا، اس لیے کہ وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ محمد اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ یہ ان کی دشمنی پرانی تھی۔ کیا وجہ ہے میں انشاءاللہ دوسرے موقع پر بتاؤں گا، بس یہ جان لو کہ یہودیوں کو رہا نہیں گیا، مختلف طریقوں سے انہوں نے کیا کیا؟ اعتراض کیا۔ اس میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا جو مشرکین مکہ کے ہاتھ کروایا تھا انہوں نے کہ ایک کام کرو، اگر محمد کہتا ہے کہ میں آخری پیغمبر ہوں تو اس سے کہو کہ بتائے کہ آل یعقوب چھوڑ کر مصر کب آئی اور کیوں آئی؟ آل یعقوب یہ کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے والدین محترم ہیں۔ کون ہے؟ والدین محترم ہے۔ آل کی معنی ہوتا ہے اولاد، نسل۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد 12 تھی۔ کتنی اولاد تھی؟ 12 تھی۔ 10 ایک ماں سے اور 2 ایک ماں سے۔ تو آل یعقوب جو ابتداءً کہاں آباد تھی؟ یعقوب کی اولاد ابتداءً کہاں آباد تھی؟ شام میں، جہاں آج فلسطین ہے، ارض مقدسہ جسے کہا جاتا ہے، جس جگہ پر آج یہودی ظلم کر رہے ہیں، تو وہاں پر آل یعقوب آباد تھی۔ پھر بعد میں جو ہے وہاں سے منتقل ہو کر یعنی ہجرت کر کے مصر آ گئی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ پوچھو محمد سے، اگر محمد یہ وجہ بتا دیتا ہے، یہ واقعہ مکمل سنا دیتا ہے تو اسے ماننا نبی، ورنہ نہیں ماننا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بہت بڑا سوال تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے بتایا، شروع میں بتایا تھا کہ اس وقت کوئی بھی کتاب نہیں تھی اور محمد یہ پڑھنے لکھنے سے اس وقت دور تھے، تو ان کے علم میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر رسول ہوگا وہی آئے گی، رسول ہوگا اللہ کی طرف سے علم آئے گا اور اس علم غیب کی مدد سے وہ تمہیں بتائے گا، اور اگر وہ نہیں بتا رہا ہے اس کا مطلب وہی نہیں آ رہی ہے، جب وہی نہیں آ رہی تو رسول کہاں سے ہوا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو انہوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پوری کی پوری صورت کیا ہوئی؟ نازل ہوئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب سمجھ میں آیا شان نزول کیا ہے؟ اب دیکھو، الف لام را، الف لام را، یہ جو لفظ ہے نا اس کو توجہ سے سنو۔ ابھی جو بتا رہا ہوں نا، یہ اگر اس کو تم نے ڈھنگ سے سن لیا تو پورا قرآن جو ابتدائی کی آیتیں حل ہو جائے گی۔ الف لام را یہ مختلف مقامات پر آتا ہے، جیسا کہ تم پہلے پارہ شروع کرتے ہو سورہ بقرہ تو اس میں کیا ہے؟ الف لام میم، یہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اس میں بھی ہے سورہ آل عمران میں، پھر اس کے بعد مختلف مقامات پر یہ جو ہے یہ لفظ ملے گا، الف لام را، الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، یعنی یہ حروف مقطعات ہے۔ حروف مقطعات کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ ہے، یہ الگ الگ ہے۔ الف لام را الگ الگ پڑھ رہے ہو نہیں پڑھ رہے ہو؟ الف کو الگ پڑھ رہے ہو، لام کو الگ پڑھ رہے ہو، را کو الگ پڑھ رہے ہو، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ یہ قرآن میں مختلف مقامات پر ہے۔ اب بات یہ سمجھنا ہے کہ ان حروف مقطعات کا معنی کیا ہے۔ قرآن میں یہ ہے تو کوئی وجہ ہوگا، کوئی وجہ ہوگی، آخر اللہ نے اسے اتارا کیوں ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو بچوں حروف مقطعات کا معنی علماء نے بیان نہیں کیا ہے۔ کیوں نہیں کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن نے بھی خاموشی اختیار کی ہے، ٹھیک ہے، اور احادیث بھی ہمارے سامنے خاموش ہے، اس لیے علماء اس کا معنی نہیں بیان کرتے ہیں۔ ہاں کیا کہتے ہیں اس کو سنو۔ علماء کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، یعنی ان حروف کے معنی کو
اور ان کے مطلب کو اللہ اعلم بمرادہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ ایک مطلب یہ کر دیتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا کہ الف لام را یا الف لام میم یا اس قسم کے جتنے بھی حروف ہیں یہ اللہ کے نام ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اب ایک سوال تمہارے ذہن میں آئے گا، اب سوال اس ذہن میں آئے گا کہ اللہ کے 99 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ تم میں سے ہر ایک پڑھا ہوگا، قرآن کے شروع میں لکھا رہتا ہے، لیکن ان 99 ناموں میں سے کہیں بھی تمہیں الف لام را نہیں دکھے گا، الف لام میم نہیں دکھے گا۔ پھر بھلا تم کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ الف لام را اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے؟ اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب علماء نے دیا ہے، اور جو علماء دیے ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ ان میں سے میں دو کا نام بتاتا ہوں، ایک علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک علامہ عماد الدین یعنی تفسیر ابن کثیر کے مصنف۔ یہ دو حضرات جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو الف لام را یہ اللہ کا نام ہے، اس سے قبل وہ کہتے ہیں کہ 99 جو اللہ کے نام ہے یہ تو مشہور نام ہے۔ یہ کیسے نام ہے؟ یہ مشہور نام ہے۔ ان 99 ناموں کے علاوہ 5,000 اللہ کے 5,000 سے زائد نام ہے، اللہ کے 5,000 سے زائد نام ہے۔ جواب ہو گیا کہ الف لام را اللہ کا نام کیسے ہے؟ ایسے ہے کہ الف لام را تمہیں تو ملے گا نہیں 99 مشہور ناموں میں سے، لیکن اللہ کا نام صرف 99 نہیں ہے بلکہ 5,000 ہے، 5,000 ہے۔ ان 5,000 ناموں میں سے ایک نام اللہ کا الف لام را بھی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کا ایک دوسرا جواب کہ یہ الف لام را اللہ کا نام ہے، الف لام را اللہ کا نام ایسے ہے۔ الف کے معنی بولو نا، الف کے معنی اللہ، لام کے معنی لطیف، لام کے معنی اللہ، اللہ کا نام، لطیف کے معنی بھی اللہ کا نام، لطیف کے معنی بھی، اس کے معنی باریک بھی، اور باریک بھی کون ہے؟ دلوں کے بھید کو جاننے والا، جو باتیں چھپی ہو ان کو جاننے والا کون ہے؟ تو الف اللہ، لام لطیف یہ بھی اللہ، را رحمان رحیم یہ بھی اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات مکمل ہو گئی تو بس ختم ہونے والا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی اس قرآن کے اندر احکام ہے، حدود ہے، یہ سارے جو ہے بہترین انداز سے ہے، اس میں کوئی بھی ماتھا پیچی نہیں ہے، جو بھی چاہے سمجھنا سمجھ سکتا ہے۔ بے شک ہم نے اس کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ یہ عربی میں کیوں نازل کیا؟ عربی میں اس لیے نازل کیا کہ اس وقت سعودیہ عرب میں جو زبان چلتی تھی وہ عربی تھی۔ وہ کیا تھی؟ عربی تھی۔ انجیل، اسی طرح توریت، اسی طرح زبور اور پرانی کتابیں یہ عربی میں نہیں تھی، یہ عربی میں عبرانی زبان یا سریانی زبان وغیرہ وغیرہ۔ لیکن قرآن کو اللہ نے عربی میں اتارا، اور کیوں اتارا؟ اس لیے کہ چیلنج تھا اہل عرب کو کہ قرآن کو ہر حال میں تمہیں ایکسپٹ کرنا ہے، قبول کرنا ہے۔ اگر اللہ اس قرآن کو عربی میں نہ اتارتا، اس قرآن کو عبرانی زبان میں اتارتا یا سریانی زبان میں اتارتا یا سنسکرت میں اتارتا یا کسی اور بھاشا میں اتارتا، تو اس وقت کے اہل عرب جو مشرکین مکہ تھے، جو متعصب متشدد تھے، وہ کہہ پڑتے کہ قرآن عربی میں اترا ہے اور ہماری زبان عربی نہیں ہے، لہذا ہم کیسے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں؟ ان کو نکلنے کا موقع ملتا کہ نہیں ملتا؟ تو اللہ نے اس موقع کو ختم کیا ہے اور قرآن کو انہی کی زبان میں اتارا اور کہا ہے اب قبول کرو، اب قبول کرو۔ تو دیکھو عربیًا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ آخری آیت ہے، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا، بے شک اے محمد ہم نے آپ پر ایک بہترین قصہ اتارا ہے۔ احسن القصص، احسن القصص یہ بہترین قصہ۔ اس کو بہترین قصہ کیوں کہا گیا؟ اس کو بہترین قصہ کیوں کہا گیا؟ اس کو بہترین قصہ کئی وجہوں سے کہا گیا، ایک دو وجہ سن لو بس۔ پہلی وجہ یہ ہے جس کو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اور بیان کرتا ہے علامہ قرطبی، وہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ یوسف کے اندر اللہ نے بے شمار موعظت کو، نصیحت کو نچوڑ کر رکھ دیا ہے۔ سورہ یوسف ابھی میں کروں گا انشاءاللہ بعد میں، تو اس وقت تم سننا کہ اللہ اس میں عورت کے مکر کو بھی بیان کیا ہے، اللہ اس میں حکومت کو کیسے چلانا ہے اس کو بھی بیان کیا ہے، اللہ اس میں
حبیب اور محبوب کی حالت کو بھی بیان کیا ہے، اللہ اس میں کیسے برتاؤ کرنا ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ اس کو بھی بیان کیا ہے، رشتہ دار کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے اس کو بھی بیان کیا ہے، ایک حاکم کیسے زندگی گزر بسر کرتا ہے اپنے محکوم کے ساتھ اس کو بھی بیان کیا ہے۔ ہر موڑ پر ہر پہلو میں اللہ نے جو ہے سورہ یوسف کو ڈھالا ہے، اس لیے احسن القصص ہے، اس لیے کیا ہے احسن القصص ہے۔ قصص بھی ہے قصص بھی ہے، لیکن بہترین کیا ہے قصص، جو قرآن کا روی ہے، لیکن لغت میں دیکھو گے تو قصۃ جمع قصص ہے۔ بما اوحینا اس وحی کے ذریعے جو ہم آپ کی طرف اتار رہے ہیں، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور یقیناً آپ اس سے پہلے کیا تھے بے خبر تھے، یعنی یوسف کا قصہ آپ کو پتا نہیں تھا، اللہ نے یہ صورت اتاری، یوسف کا قصہ آپ کے علم میں آیا اور آپ نے لوگوں کو بتایا۔ بات مکمل ہو گئی، انشاءاللہ اگلی باتیں اگلے جمعرات کو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔